ناظرین، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم لائیں آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام جس میں ہم کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مکمل احاطہ، آپ کے تمام شرعی مسائل کا حل قرآن و حدیث کے عین مطابق۔ ہم کرائیں گے آپ کی ملاقات کے نامور ججید علماء، مشائخ، قاری، ثنا خوان اور نعت خوان حضرات۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام الف لام میم اپنے میزبان عبید الرحمن سلیمانی کے ساتھ صرف اور صرف ہزارہ ون ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی، ہزارہ ون ٹی وی۔ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور کربلا کا آج ہم منظر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایبٹ آباد کیا بلکہ سرزمین ہزارہ کے مشہور و معروف نعت خواں اور سرزمین ہزارہ کے عظیم خطیب مناظر اسلام مفتی محمد نذیر احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، تو ہم اس پروگرام کا جو آغاز ہے وہ نعت پاک سے سٹارٹ کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ عبید رضا قادری صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے ہم اس پروگرام کا آغاز نعت سے کرتے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی کے صدقے، دین نبی کے صدقے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے، ایک ایک کر کہ میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں، زینب نے وہ بھی دونوں رائے خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، اور دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا
بادیے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان اور شکر ہے۔ میں پہلے تو آپ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے اس ماہ مکرم میں اتنی عظیم ہستیوں کے ذکر کے لیے آج کی اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ مفتی صاحب، محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اگر اس سے پہلے کی مہینے کی بات کریں جو ذی الحجہ گزرا، اس میں بھی عظیم قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور بالخصوص یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں خاندان نبوت جو ہے وہ کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی، ذرا کچھ آپ اس بارے میں ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ حسین جس نے نماز میں کڑی سنتوں کو بڑھا دیا، اللہ۔ کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر بسجدہ کٹا دیا۔ وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا۔ سبحان اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، محرم الحرام آتے ہی تمام آل اسلام کے ذہنوں میں اس عظیم قربانی کی یاد ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جاتی ہے کہ جس قربانی کی مثال نہ اس سے پہلے تاریخ انسانیت میں ملتی ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی ایسی تاریخ پیش کر سکتا ہے، بے شک۔ جو قربانی میرے اور ساری کائنات کے نبی کے گھرانے نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صائمہ صابرہ اندلیب کوہ جنت تسکین قلب نبوت نور چشم رسالت ملکہ شرم و حیا ملکہ عفت و طہارت ملکہ کونین ام الحسنین بی بی پاک خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کے لاڈلوں نے، شہزادوں نے اور آپ کے خاندان نے جو قربانی پیش کی ہے، صبح قیامت تک یہ اسلام کی جبیں پر ایک عظیم جومر رہے گا اور عظیم یہ نشان رہے گا۔ آل بیت نبوت یعنی میرے مصطفیٰ کریم کا یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ محبوب ہم نے تیری آل بیت کو پاک کر دیا ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ کائنات عالم، ساری کائنات عالم کے مسلمانوں کو پاک کرنے حضور خود تشریف لائے، تو گویا رب نے کہا محبوب تو میرے بندوں کو نگاہ نبوت سے پاک کرے گا اور میں اپنی نگاہ توحید اور اپنی قدرت کاملہ سے تیرے گھرانے کو میں خدا خود پاک فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور آل بیت نبوت کی پاکی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ امام ابن جریر، اسی طرح ابن ابی حاتم طبرانی اور دیگر بہت سارے لوگوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، لیکن یاد رکھیں کہ حضور کا سونا باقی کائنات کے انسانوں کے سونے کی طرح نہیں۔ بے شک۔ میرے نبی یہ رحمت فرماتے ہیں کہ تنام عینا یہ ولا ینام قلبی۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو میرا دل، میری آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں لیکن مجھ محمد کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بیدار قلب والے میرے نبی رحمت آرام فرما رہے تھے حضرت ام سلمہ کے حجرے میں۔ آپ فرماتی ہیں حضور نے اپنے اوپر خیبر کی بنی ہوئی چادر کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اچانک اتنے میں سیدہ کائنات ملکہ کونین ام الحسنین زوجہ علی المرتضیٰ حضرت سیدہ بی بی پاک خاتون جنت فاطمۃ الزہرا تشریف لائیں۔ ان کے ہاتھ میں کھانا تھا، ہنڈیا کے اندر کھانا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رکھ دو اور جاؤ اے زہرا میری بیٹی، جا کر اپنے شوہر علی کو بلا لاؤ، اپنے شہزادے حسن کو بلا لاؤ، اپنے شہزادے حسین کو بلا لاؤ۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں سیدہ کائنات انہی قدموں پر گئیں،
ان تینوں ہستیوں کو بلایا. نبی رحمت نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرو. حضور اور سرکار کے ساتھ یہ باقی 4 نفوس قدسیہ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ حضرت امی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت تطہیر نازل ہوئی. حضور نے اپنی اس چادر کا ایک حصہ سیدہ کائنات بی بی پاک پر ڈالا، مولا علی کو بھی اس چادر کے اندر لیا، حضرت امام حسن کو بھی اپنی چادر کے اندر لیا، حضرت امام علی مقام سید الشہداء نواس رسول حضرت امام حسین کو بھی آپ نے اپنی اس چادر نبوت میں لیا، اور اپنا ایک ہاتھ چادر سے باہر نکال کر آسمان کی طرف بلند کیا، اور اس موقع پر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان کو تو پاک کر دے جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہل بیت اطہار، یہ 4 نفوس قدسیہ، ان کے اندر جو ایک فرد نور ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر تطہیر کا اور اس طہارت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے کربلا کی ریت پر اور کربلا کے میدان میں وہ عظیم قربانی اپنے لہو سے وہ تاریخ رقم کی کہ صبح قیامت تک انسانیت ایسی تاریخ پیش کرنے سے اور ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے زیادہ تر یہ لوگوں کے اندر سوال پایا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اقتدار کی جنگ تھی یا کیسی جنگ تھی، اس حوالے سے کچھ وضاحت کر دیں آپ. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے. اس گھرانے کو کیا اقتدار چاہیے کہ جس کی دہلیز پر جبریل بھی آ کر سلامی پیش کرتا ہو، جس گھرانے کے شہزادے اگر کپڑوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو جنت سے سلے ہوئے کپڑے جبریل کے ہاتھوں خدا بھیجتا ہے، اور جس گھرانے جس حسین کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو، آپ جب پیدا ہوئے کانوں میں اذان خود حضور نے دی، ان کے منہ میں پہلی گٹی حضور نے اپنے لعاب دہن کی صورت میں ڈالی، اور اس امام علی مقام کو اپنی گود میں پالا، اپنی گود میں کھلایا، حضور کی زلفوں سے جو حسین کھیلے ہوں. اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی کے حضور میں نے ایک دن عرض کی کہ مجھے محمد عربی سے پیار ہے، تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی ہیں حذیفہ تم کب سے رسول اللہ سے متعلق ہو، کب سے ان کے ساتھ تمہارا واسطہ اور رشتہ ہے؟ تو میں نے کہا امی جان جب سے حضور کا یہاں تشریف آوری مدینے ہوئی ہے تو تب سے میرا نبی رحمت سے واسطہ اور وسیلہ اور تعلق ہے. تو میں نے کہا امی جان آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر مغرب حضور کے ساتھ پڑھوں گا، اور وہاں پر اپنے لیے بھی اور امی جان آپ کے لیے بھی میں حضور سے دعا کرواؤں گا. کتنے عظیم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رخ مصطفیٰ کا دیدار عطا کیا. حضور کی ہر صحابی پر ہماری نسلیں قربان ہو. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مغرب حضور کے ساتھ میں نے پڑھی. مغرب کے بعد حضور کو کوئی حاجت لائق ہوئی، سرکار دو جہاں رب کی بارگاہ میں مناجات کرنے بیٹھ گئے. میں انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ عشاء کا وقت آیا، عشاء حضور کے ساتھ پڑھی. بالآخر مناجات کے دوران ہی حضور کو میری آواز آئی تو مجھے فرمایا حذیفہ تم ہو؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں ہوں. تو سرکار نے اسی موقع پر مجھے اور میری ماں کو دعاؤں سے نوازا. سبحان اللہ. یعنی جو دل میں حسرت لے کے گئے تو سرکار نے بغیر عرض کیے ان کی حسرت پوری کی اور ان کے حق میں اور ان کی ماں کے لیے بخشش کی دعا فرمائی. اور ساتھ ہی فرمایا حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا ہے، سبحان اللہ. اس سے پہلے کبھی وہ زمین پر نہیں اترا. اس نے آج رب کی بارگاہ میں رب سے درخواست کی، اجازت مانگی ہے کہ اللہ آج میں دنیا میں تیرے حبیب کو سلام کرنے جانا چاہتا ہوں. اور ساتھ وہ رب کا پیغام لے کے آیا ہے. ابھی ابھی اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ رب کا حکم ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ والحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، کہ یا رسول اللہ اللہ نے یہ حکم کیا اور پیغام دیا ہے کہ فاطمہ آپ کی شہزادی ساری جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، اور ان کے شہزادے حسن اور حسین سارے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جن ہستیوں کی پاکی کا اعلان خود رب کرے، جن کی محبت کا سوال اللہ تعالیٰ خود قرآن میں حضور کو کہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجر میں طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنی ہے. جب یہ آیت مقدسہ اتری صحابہ حاضر ہوئے، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، حضور آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر قرآن میں فرض کیا؟ تو سرکار نے فرمایا علی
و فاطمہ و حسن و حسین، فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت کو میرے صحابہ اللہ نے تم پر فرض فرما دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی محبتوں کو خدا امت پر فرض کرے، جو گود نبوت میں پلے، جو شان نبوت پہ سوار ہوں، جو زلف رسول سے کہلیں، اور جن کی خوراک حضور کا لعابدان گٹی بنے، جن کے کانوں میں خود حضور اذان پڑھیں، جن کے نام خود حضور رکھیں، اور جن پر درود پڑھنے کو حکم حضور کی پوری امت کو، اور پوری امت نماز میں درود و سلام جن ہستیوں پر پڑھتی ہو، ان کو اس سے بڑھ کر کس اقتدار کی ضرورت تھی؟ ان کو اس سے بڑھ کر کسی منصب کی خواہش تھی کہ پوری امت کے ہر مرد و عورت پر جن ہستیوں پر درود پڑھے بغیر ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی؟ جس طرح کہ امام وقت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ نے فرمایا آل بیت نبوت، اللہ نے قرآن میں تم پر درود پڑھنا فرض قرار دیا ہے، اور تمہاری عزت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک تم پر کوئی مسلمان درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ان ہستیوں کو اس سے بڑھ کر کس اقتدار کی ضرورت تھی؟ جنت جن کی دہلیز کی لونڈی ہو، جہاں پر فرشتے جو نوری مخلوق ہیں وہ بھی ان ہستیوں کی ذاتوں کا وسیلہ پیش کر کے، خود حضرت آدم نے جب اللہ کی حضور دعا مانگی تھی تو یوں عرض کیا تھا اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی و فاطمہ و حسن و حسین، اور ایک روایت میں اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، جن کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کائنات کا پہلا نبی رب کی حضور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگے، ان کو کسی دنیا کی کسی منصب، یہ سارے دنیا کے منصب تو ان کے قدموں کی دھول اور خاک ہے، تو یہ منصب اور اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق و باطل کا مارکا تھا۔ امام علی مقام نے کربلا میں میدان میں سارا کنبہ قربان کروا کے، ان کو تو دولت کی پیشکش ہو رہی تھی، غلاموں کی پیشکش ہو رہی تھی، ماہانہ ان کو پیشکش ہو رہی تھی کہ اتنا آپ کو بیت المال سے دیں گے، ایک ہی بات ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن جس پاک ہاتھ نے محمد عربی کی انگلیاں پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں چلا ہو اور حضور کی انگلیاں پکڑ کر تربیت پائی ہو، وہ یزید جیسے لعین اور اس جیسے کمینے اور فاسق و فاجر کے ناپاک اور پلید ہاتھ میں وہ پاک ہاتھ کیسے جا سکتا تھا، اور وہ کیسے بیعت کر سکتے تھے؟ یہ کس طرح کائنات بھی اگر اس کو سوچے تو وہ گوارا کر سکتی ہے کہ جنتوں کا شہزادہ ہو اور ایک دنیا دار کے ہاتھ پر وہ بیعت کرنے کو اس سے مطالبہ کیا جائے؟ تو یہ قطعاً اقتدار کی جنگ نہیں تھی، بلکہ امام علی مقام نے کربلا میں جا کر حق اور باطل کے درمیان وہ لکیر کھینچی کہ صبح قیامت تک حق بھی جدا ہو گیا اور صبح قیامت تک باطل بھی جدا ہو کے رہ گیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ یزید کا کردار کیسا تھا؟ کس طرح کا یہ دیکھیں، یہ تواتر تک روایات پہنچی ہوئی ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یزید جو ہے تو وہ بے نمازی ہو چکا تھا، نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا تھا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، روایت ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے ہاں نماز کے علاوہ کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھا جاتا تھا، یعنی ترک نماز کو کفر تک سمجھا جاتا تھا۔ کفر اور نماز کے درمیان فرق جو ہے سب سے بڑا وہ نماز کا تھا، اور اس نماز کو اعلانیہ طور پر وہ چھوڑتا تھا۔ تواتر سے یہ باتیں ثابت ہیں، تمام اہل سنت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں بری پڑی ہیں اس کی، جتنی بھی یہ جو بدعمالیاں تھیں، وہ یعنی شراب پیتا تھا، ہر طرح کا عیب اس کے اندر تھا، حتیٰ کہ اس نے تو یہاں تک فتویٰ کہہ دیا تھا استغفر اللہ کہ کوئی وحی وغیرہ نہیں آئی محمد کی طرف، یہ تو استغفر اللہ محمد اور بنی ہاشم نے مل کر سرداری کرنے کا ڈھونک رچایا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اس نے کربلا کے شہیدوں کو جب اس کے سامنے ان کے سر کٹے ہوئے لاشیں پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا آج میں نے بدر کے اپنے بڑوں کے بدلے لے لیے، استغفر اللہ۔ یعنی بدر میں جو کفار مرے تھے ان کے بدلے کی بات وہ کربلا میں حضور کے نواسوں کو شہید کر کے کہہ رہا ہے۔ تو اس سے آپ صاف اس کا اعمال اور کردار دیکھ سکتے ہیں۔ پوری امت میں یہ بات مشہور اور شائع اور رائج ہے اور تواتر کے ساتھ ہے کہ وہ بہت زیادہ بدعمال تھا، فاسق و فاجر تھا، زانی، شرابی، حتیٰ کہ وہ تو رضائی ماں کے ساتھ استغفر اللہ نکاح کو حلال قرار دیا کرتا تھا۔ شراب کے نشے میں ایک دن شراب لائی، کچھ مہمان آئے، انہیں کہا شراب پی، انہوں نے کہا یہ تو محمد نے حرام کی تھی۔ تو بدبخت کمینہ کہنے لگا کہ اگر محمد کی شریعت میں یہ حرام ہے تو دین عیسوی سمجھ کے استغفر اللہ پی لو، حالانکہ دین عیسوی میں بھی یہ حرام تھی، عیسائیوں نے خود اس کو حلال کیا ہوا تھا، لیکن وہ تو یہاں تک بدعمال تھا۔ اور پھر حضور کے نواسوں کے سر کاٹ کر نیزوں پہ بلند کروانے والا، اور ان کو یہ کہنے والا کہ میں نے بدر کے اپنے مقتولوں کا ان سے بدلہ لے لیے، اب بھی اس کے ایمان میں کوئی شک، کفر میں شک رہ سکتا ہے؟ اب بھی وہ کو مومن ہو سکتا ہے؟ تو ایسے بد اعمال اور بد کردار
اور بدتینت اور بدسیرت کے ہاتھ پر اگر حسین ابن علی جو حضور کی گود میں پلے تھے، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوئے تھے، اگر وہ بیعت کر لیتے تو صبح قیامت تک دین داغدار ہو جاتا. آپ نے جان لٹا دی، بچے ذبح کروا دیے، اپنی خواتین کو پردیس میں غریب الوطن کر دیا، لیکن اس دشمن دین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کرتے رہے. فرمایا جان تو جا سکتی ہے، سر تو کٹ سکتا ہے، لیکن وہ جس طرح کے فرمایا تھا والی ہند نے خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد در دست یزید حق کے بنا الہ الہ است حسین. تو یہ باطل اور حق اور باطل کی لڑائی تھی، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی. مفتی صاحب یہ کربلا کے موقع پر تقریباً کتنے لوگ شہید ہوئے اور اس میں خاندان اہل بیت سے کتنے لوگ شامل تھے؟ ڈائریکٹ براہ راست خاندان نبوت کے 18-22 یہ افراد کی تعداد آتی ہے. باقی بھی سارے وہ خاندان رسول کے وفادار ہی تھے. اور میں یہاں پر کیوں بولوں ان وفاداروں کو، ان کربل کے شہیدوں کو، ان کربل کے جان نثاروں کو کہ جنہوں نے حضور کے نام پر اور حضور کی نسبت پر اپنی جانیں لٹا دیں. جس آل بیت کی محبت کو فرض کیا تھا اللہ نے قرآن میں، کربل کے شہیدوں نے وہاں اس محبت کا حق ادا کیا ہے. رہتی دنیا تک وہ جاویداں ہو گئے، رہتی دنیا تک ان کو ہر سال کروڑوں کی تعداد میں مسلمان سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں. تو وہاں پر ہر ایک گویا حضور کا قریبی تھا. سرکار مدینہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سیدہ کائنات کے حجرے میں حضور تشریف فرما تھے. رات کے پچھلے پیر حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور انہوں نے حضور سے کچھ کھانے کو مانگا. نبی رحمت تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ نکالا، پیالے میں لے کے آئے، لے کے جا رہے تھے حضرت امام حسن کی طرف کے اچانک امام حسین بولے نانا جان مجھے بھی دیں. وہ بھی بیدار ہو گئے. تو سرکار نے فرمایا نہیں پہلے حسن کو دوں گا. سیدہ کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا محبت دونوں سے لیکن پہلے حسن نے مانگا اس لیے پہلے اسے دوں گا. ان کو بھی دیا امام حسین کو. اس موقع پر حضور نے فرمایا اے میری بیٹی انا و ایاک و حاذین. مولا علی سائیڈ پہ کونے میں سوئے تھے، فرمایا وہ حاضر راکد. فرمایا زہرا میں تو یہ شہزادے اور وہ جو سامنے سویا ہوا علی ہے نا، فرمایا کل بروز قیامت ہم قیامت والے ایک دن ایک ہی درجے جنت میں جمع ہوں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. سیدہ کائنات نے عرض کی حضور ہمارے محبین کا کیا ہوگا، پیار کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں جنت میں ہوں گے. تو ان کربلا کے شہیدوں کو سارے ہی حضور کے ہیں، حضور کے خاندان کے وفادار ہیں. وہ وہاں بھی حضور کی غلامی کا حق ادا کی اور جنت میں بھی حضور کے غلام بن کر ان کے ساتھ جنت میں رہے. اچھا مفتی صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. آئیے خوشحال اور مستحکم پاکستان بنائیں کشف ایسوسی ایٹ ایبٹ آباد کے ساتھ. کسی قسم کی بلڈنگ ہو یا گھر، کشف ایسوسی ایٹ آپ کی خدمت میں پیش. جی ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی موجودگی میں ایک بات کروں گا کہ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ فرما دیجئے اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو آپ کی پیروی کرے، میں اپنا اسے محبوب بنا لوں گا. اب برگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے اگر آپ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ یہ امام حسین کی تذکرہ اس میں. جی محبت کا درجہ ہوتا ہے اور محبت پانے کا اور محبوب کو پانے کے بہت سارے راستے ہوتے ہیں. محبوب کی جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں ان سے پیار اگر کیا جائے تو وہ بھی انسان کو اپنے محبوب کی محبت کے قریب کر دیتی ہیں. بے شک. اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو حضور نے فرمایا کہ انا من الحسین و حسین منی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، جس نے مجھ کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حسین کا پیار نبی کے پیار سے جدا ہے، یہ علیحدہ چیز ہے؟ نہیں، حقیقت میں حسین کا پیار حضور ہی کا پیار ہے اور حسین کے پیار سے ہی گویا حضور کے پیار کی بندہ سیڑھیاں چڑھ کے اس مقام تک. مقصد یہ ہے کہ اگر امام حسین، اگر ہم نبی کی محبت چاہتے ہیں، نبی کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو حسین سے پیار کر لیں، نبی اپنا محبوب بنا لیں. بے شک اسی طرح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب بڑا ہی عبرتناک منظر ہے، خوفناک منظر ہے. اگر گھر میں ایک لاش پڑی ہو تو بندے کی ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، وہاں پر 72 لاشیں ہیں. اس طرح بڑا مشکل مناظر ہے. اچھا جب امام حسین کی شہادت ہوگی اس کے بعد یزید کیا کرتا رہا؟ یزید پلیز جو تھا. دیکھیں آج واقع کربلا اگر بیان کر دیا جائے
تو کچھ یعنی جو یزیدی فکر سے متاثر لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے لکھا ہوا، کیسے بیان ہوا. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک لاشا پڑا ہو، اس کو اپنے سارے دلاسا دینے، سہارا دینے، اس کو طرح طرح سے اس کی آسائشوں کا بندوبست کرنے حاضر ہو جاتے ہیں. تکفین کا کمیٹی بندوبست کرتی ہے، تدفین کا کرتی ہے، اسے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ ایک اپنے پیارے کا غم لے کر کتنا نڈال ہوتا ہے. تو اگر ہم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ آج کربل کے اس میدان میں، کربلا کی خاک پر یہ وہ لاشیں پڑے تھے کہ جن پر امت کو درود و سلام پڑھنے کو حکم دیا گیا تھا. یہ وہ لاشیں تھے، یہ اس گھر کے لاشیں تھے کہ جس گھر نے کائنات کو، انسانیت کو تدفین کا تصور دیا. یہ لوگ تو اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے، یہ تو جنگلوں میں پھینک کے آ جایا کرتے تھے. یہ تو حضور کے گھر سے یہ تصور ملا کہ تم کفن دفن کا اہتمام کرو، اور فرمایا جس نے میت کو کندھا دے کر 40 قدم چلا، اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. جو اس کو کفن پہنائے گا، اللہ اس کو جنت کے حلے پہنائے گا. اور آج کربلا پر ظلم کی انتہا یہ کہ دڑ سب کے ادھر پڑے ہوئے ہیں اور سر کاٹ کر نیزوں پہ بلند کر کے اور یزید کے حکم سے بازاروں میں پھیرایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے. اور یہ دو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ اگر حاکم وقت کے خلاف کس نے حق کی آواز کو بلند کیا تو ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا جو ان سروں کے ساتھ تم دیکھ رہے ہو. اپنا روب جمانے کے لیے، دبدبہ جمانے کے لیے یزید نے ان سارے نفوس قدسیہ کے پاک سروں کو بازاروں کے اندر پھروانے کو حکم دیا. تو وہاں کربلا میں کیا تھا؟ وہاں تو لوگ جاتے ہیں اپنے ورثاء کے لیے، ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. وہاں کیا تھا؟ وہاں تو جلے ہوئے خیمے تھے، وہاں تو کٹے ہوئے بدن تھے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. جو خواتین تھی ان کو تو ان اپنے شہیدوں کے لیے اور اپنے ان جو بچھڑ چکے تھے ان پر رونے کا بھی ان کو حق حاصل نہیں تھا. اس رونے پر بھی ان کو تماچے مارے جا رہے تھے کہ کیوں رو رہے ہو. وہاں تو رونے کا حق بھی نہیں دیا جا رہا تھا. چاہے جائے کہ ان کو غسل دیے جائے، کفن دیے جائے، جنازہ پڑھا جائے، تدفین کی جائے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ 72 لاشیں پڑے ہوں تو کم از کم ہمیں اتنا تو خیال کرنا چاہیے. ہمارا ایک لاشا ہو تو ہمیں کتنا افسوس اور دکھ ہوتا ہے. بندہ دشمنی چھوڑ دیتا ہے کہ ہماری دشمنی ہے، آج اس کی فوت کی ہوئی چھوڑ دیتا ہے. بالکل اسی طرح تو کیا ہم ان ہستیوں کا تذکرہ تک بھی نہ کریں؟ یہاں کربلا کے شہیدوں کو وہ واقعہ بھی نہ بیان کریں جو سجاد امت مصطفیٰ حضرت امام بیمار کربلا میں ہمیں زین العابدین نے اپنی آنکھوں دیکھے حال بیان کیے. صحیح حدیثوں کے ساتھ اگر وہ واقع کربلا بیان کیے جائے تو یقیناً لوگوں کے تک ایک بہت بڑا پیغام جائے گا، حق کی پیروی کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور باطل کے ساتھ نفرت آئے گی. مفتی صاحب، جب امام حسین کی شہادت ہو چکی، آپ کا کفن دفن سارا کچھ ہو چکا، اس کے بعد یزید کیا کرتا رہا؟ دیکھیں یزید نے اس کے بعد بھی جو خاندان نبوت کے ساتھ ظلم و ستم کیا، آپ کا سر نبوت جب اس کے سامنے رکھا گیا، وہاں جو اس نے اس کے ساتھ کیا، جو رجزیہ اشعار پڑھے، پھر جو حضور کی اولا خاندان کی وہ پاک بیٹیاں کہ جن کا پیراہن کبھی سورج اور چاند نے بھی نہیں دیکھا تھا. جبریل جب دہلیز پہ آتا تھا 3 دن تک اجازت مانگتے رہے، اجازت نہیں ملی سرکار، کیونکہ سرکار کے گھر میں سیدہ کائنات تشریف فرما تھی. تو جن خواتین کا اتنا حیا جبریل کرے، آج ان خواتین کو شام کے دربار کے اندر سارے ان یزیدیوں کے سامنے لا کر پیش کیا گیا، قیدی بنا کر ان کو بیڑیاں ڈال کر. تو یہ ظلم کی داستان، وہ کسی نے تائیدار گولڈا نے کہا تھا نا، چراغ گولڈا حضور پیر نصیر الدین نشیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے، کہ زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی. یہ زباں پر لائی نہیں جا سکتی کہ حضور کی خاندان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوئے. اور سرکار نے شہادت کی خبر اپنی زندگی میں دے دی تھی. امام علی مقام صحیح حدیث پاک حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن حضور امام علی مقام امام حسین بچے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں اور ساتھ رو بھی رہے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اے میری رفیقہ حیات، ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو جس سے آپ پیار کر رہے ہیں کربلا کے میدان میں ظلماً شہید کر دیا جائے گا. تو سرکار بہت عرصہ پہلے ان کی شہادت کی خبر سن کر ایک محبت کی بنا پر رو پڑے تھے. تو یہ شہادت کی خبر امام علی مقام اور پورے خاندان اور تمام صحابہ میں اتنی مشہور تھی آپ کے شہید ہونے سے پہلے ہی. لوگ کہتے ہیں نا وہ تو اتفاق نہیں تھا، بلکہ حسین ابن علی تو وہ شہادت ڈھونڈنے کربلا آ گئے تھے، وہ جواب دینے گئے تھے پوری کائنات کو جو حضور نے کہا تھا کہ حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اس کا جواب کربلا میں حسین ابن علی نے اپنے لہو سے پیش کیا ہے. حضرت امام حسین آج بھی نماز میں، جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ بندہ جس حال میں جاتا ہے، مطلب رخصت ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا.
اور آپ نماز میں تھے، کس طرح آپ کو شہید کر دیا گیا تھا؟ بے شک آپ سجدے کی حالت وہ میں سر کی یہ بھی نماز امت کے لیے پیغام ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کربلا کے شاہ سوار نے خون میں لت پت 133 زخم نیزے کے اور اس سے زیادہ زخم تلوار کے ان کے جسم پر بعد میں جب گنے گئے تو اتنے زخم پائے گئے، خون سے وضو کر کے بھی آپ نے آخری سجدہ اللہ کی حضور نہیں چھوڑا۔ یہ پیغام نماز سب سے بڑا کربلا کا پیغام ہے۔ نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے، لیکن نمازی ایسا بننا ہے کہ جس نمازی کے دل میں آل نبی کا پیار ہو۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس سے آپ کو امام علی مقام کے مرتبے اور مقام کو اور زیادہ صحیح انداز میں آپ کو اندازہ ہوگا۔ تفسیر قرطبی کے اندر غالباً والعادیات ضبحا کے تحت یہ روایت لائی ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ من لم یعرف حرمت فرس الغازی ففی شعبۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ جس شخص نے غازی یعنی مجاہد کے گھوڑے کی حرمت کو نہ جانا تو اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی اور ایک شعب اور ایک حصہ پایا جاتا ہے۔ تو جس پر محمد عربی کی امت کا شاہ سوار اور غازی اور مجاہد سوار ہو، جو اس گھوڑے کی حرمت کو نہ جانے تو وہ منافق ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ جس نے اس ذات کا حرمت کو نہیں جانا، پامال کیا، جو ذات حضور کے کندھوں پہ سوار ہوئی، امام علی مقام حضور کی گود میں کھیلے، تو جنہوں نے ان سے دشمنیاں کی پھر وہ کس درجے کے ہوں گے۔ اس لیے ان سے محبت یہ بغض اہل بیت کی علامت ہے۔ نبی کے دشمنوں اور نبی کی آل کے قاتلوں اس کا دفاع کرنا گویا یہ رسول اللہ کی آل بیت سے دشمنی کا اظہار ہے۔ تو اس لیے ہم نسلوں سے، خاندانوں سے، صدیوں سے حسین ابن علی والے ہیں، اور خدا رہتی دنیا تک ہماری نسلوں کو بھی اور ہمیں بھی حسینی رکھے، یزیدی ہونے سے اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ میں آخر میں اس شعر کے ساتھ حسین ابن علی کو سلام پیش کروں گا کہ اے حسین ابن علی تم پر اگر آپ سلام۔ طرز میں پڑھ دیں تو وہ بھی چلیں، یہ شعر میں پڑھ لیتا ہوں، طرز میں کوئی اور شعر پڑھ دوں گا۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، افتخار کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اگر آپ نے کہا ہے تو ترنم سے چلیں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ نہ پوچھ کے سے کوئی شے مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد اور نسلوں کو آل بیت نبوت کا غلام رکھے۔ میں بار دیگر آپ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے، عبیر رضا قادری صاحب نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ ہمیں اہل بیت کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ دین کے لیے اہل بیت کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں، اور اپنے پورے گھر کو ایک بڑی بات آج میں کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج تک کسی نے رب ہونے کے، کسی نے نبی ہونے کے دعوے کیے، لیکن کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حسین بننے کے لیے اپنے پورے گھر کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے، تو ہم سنتے ہیں ابھی عبیر رضا سے نعت۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزادے، پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزادے، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزادے، حسین زندہ
زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین نبی دے صدقے پوری ہوئی نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد یزید اپنی زندگی نو شے منا کے کہہ گیا یزید اپنی زندگی نو شے منا کے کہہ گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا یزید قلبی مردہ سی یزید قلبی مردہ سی تے اج بھی مردہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد